برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ فاتحہ. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود الثقبية والنقاوة النكبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستعد فيها بعدد ما أحاط به علمك صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومنات، سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 7 اور 0 سنتر کہتے ہیں نا گجراتی میں سنتر. سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ خداوند عالم ایک خاص چیز فرماتا ہے. کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر. پھر کہتا ہے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتٍ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. کیا اس کا ترجمہ ہوگا؟ کیا اس میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ اے لوگوں، تم نے دیکھا کہ بے شک میں نے، ہم نے، اللہ کہتا ہے ہم یعنی میں، اللہ نے انسان کو، آدم کو پاور دیا، طاقت دی، سلطنت دیا. کیا؟ اللہ کس چیز پر؟ اللہ کہتا ہے انسان میں نے تجھے طاقت دی، پاور دیا، کنٹرول دیا. کس چیز کا؟ کہا حملناہم فی البر والبحر. تمہیں اتنی میں نے طاقت دے دی ہے کہ تو خشکی کو، زمین کو بھی کنٹرول میں کر سکتا ہے اور پانی کو، دریاؤں کو بھی تم کنٹرول میں کر سکتے ہو. کیا انسان اتنا طاقتور ہے کہ سب کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ اتنا طاقتور ہے. اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی سائنس نے تحقیق کی ہے کہ انسان تو کیڑی سے بھی کمزور ہے. کیڑی سوتی نہیں ہے، انسان سوتا ہے. سوتا کب ہے؟ جب باڈی میں کمی ہوتی ہے، کسی چیز کی کوئی کم چیز ہو جاتی ہے تو انسان کو نیند آتی ہے کیونکہ کم ہے، ابھی اس کو پورا کرنا ہے. انسان اپنی باڈی سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا لیکن کیڑی اٹھاتی ہے. کتنی ہوتی ہے اور اٹھاتی ہے. انسان تھوڑا چلتا ہے تو اس کے پگ دکھتے ہیں، کیڑی کے نہیں دکھتے. یعنی اگر دیکھا جائے تو انسان کتنا ضعیف ہے، بہت ضعیف ہے، بہت ضعیف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر میں وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہمارے بچوں کو چلنے میں کتنے مہینے لگتے ہیں؟ 1 سال لگ جاتا ہے. 1 سال لگ جاتا ہے نا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان ضعیف ترین مخلوق ہے کہ بکری کے بچے سے بھی ضعیف بچہ جو ہوتا ہے وہ انسان کا ہوتا ہے. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. لیکن عجب بات یہ ہے کہ اسی انسان کو اللہ کہتا ہے کہ اے انسان
میں نے تجھے کنٹرول دیا ہے، تو سب کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو زمین کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو دریاؤں کے اندر سے اندر سب چیز کو لے کر آ سکتا ہے. یعنی خدا کہتا ہے کہ یہ جو تیرے پاس طاقت ہے، یہ جو تو سب جانوروں کو، ساری مخلوق کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، یاد رکھنا یہ تیری طاقت، تیری انرجی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا گفٹ ہے، یہ اللہ کا تیرے اوپر احسان ہے. ہاں مومنات، پھر آگے خدا کہتے ہیں وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. یاد رکھو کہ تیرا رزق جو ہے وہ طیبات میں ہے، تیرا رزق پاک اور پاکیزہ چیزوں میں ہے. پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ؟ یعنی خدا کہتا ہے کہ یہ جو گندی یا نجس یا جو بھی چیز ہوتی ہے اس میں کوئی رزق نہیں ہوتا، وہ رزق نہیں ہوتا، رزق ہوتا ہے طیب اور پاک چیز کا ہونا. پھر آگے کہتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اے انسان، تو نے دیکھا کتنی مخلوقات ہے، کتنی مخلوقات ہے، کتنی مخلوقات ہے. ان سب مخلوقات میں افضل ترین مخلوق جو ہے وہ تم ہو، اور سب مخلوق سے زیادہ میں نے تجھے فضیلت دی ہے. تو کمزور ہے، تو ضعیف ہے. حتیٰ کہ ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جیسا کوئی نہیں ہے. سب سے افضل ترین حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل. حضرت جبرائیل کے لیے ملتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے کر جا رہے تھے تو رسول خدا نے سمجھا کہ ابھی جبرائیل، کیونکہ وہ امین ہے، وحی کے امین ہے، تمام انبیاء کو وحی پہنچانے والے حضرت جبرائیل تھے، اللہ کی آیتوں کو دیکھنے والے حضرت جبرائیل تھے، آسمان پر نبی کو لے کر جانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. اور اس دن بھی ہم کہہ رہے تھے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خداوند عالم نے پوچھا کہ اے میرے نبی، تو آنا چاہتے ہو یا اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو، تو پہلے نبی نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا کہ جبرائیل کیا کہتے ہیں. یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے حضرت جبرائیل کی. تو اس وقت نبی نے سوچا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ مجھ سے افضل ہے، تو شاید یہ نماز پڑھائیں گے. تو رسول خدا پیچھے ہٹنے لگے. حضرت جبرائیل نے رسول خدا کا ہاتھ پکڑا اور ان کو کہا کہ آپ آگے آ جاؤ، کیونکہ آپ افضل ہو مجھ سے اور مجھے نماز پڑھنی ہے آپ کے پیچھے. آپ ہو میرے امام، میں ہوں آپ کا ماموم. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت رسول خدا نورانی چہرے میں نہیں تھے، انسانی حالت میں تھے. خدا کہتا ہے میں انسان کو لے گیا معراج پر. یہ سب کیا تھا؟ انسان کی بات ہو رہی. تو ہاں مومنات، انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے. لیکن کیوں پروردگار عالم نے قرآن میں ایک جگہ پر کہتا ہے کمثل الحمار؟ قرآن کی آیت ہے نا، کمثل الحمار، اس انسان کی مثال گدھیڑے جیسی ہے. کمثل الکلب قرآن کہتا ہے. کیا ہے کمثل الکلب؟ یعنی کتے جیسا. کتے کو کیا کہتے ہیں گجراتی میں؟ کتا ہی کہتے ہیں، کترا. اس کی مثال کترے جیسی ہے. ایک جگہ پر پروردگار عالم کہتا ہے کل انعام. کل انعام، یہ پوری آیت میں نہیں پڑھوں گی، آپ نے پڑھی ہے یہ پوری آیت؟ کمثل الکلب پڑھی ہے پوری آیت آپ نے؟ آپ میں سے کس کس نے یہ آیت پڑھی ہے قرآن کی؟ کسی نے نہیں پڑھی؟ اوے خدا، سب لوگ تو پڑھے ہوں گے لیکن ترجمہ کس کس کو آتا ہے؟ پڑھا تو سب نے ہے. آپ کو پتا ہے ایک انڈیا کا عالم تھا، میں اپنے موضوع سے ہٹتی ہوں. انڈیا کا ایک عالم تھا، اس نے بہت درد دل بیان کیا اپنے مجمع سے. کہا اے لوگوں، میں نے تمہارے اوپر اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، اگر میں پہاڑوں کے اوپر پڑھتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اگر جانوروں کے اوپر پڑھتا تو وہ انسان بن جاتے، اگر میں اس دھرتی پر پڑھتا تو یہ چشمے نکال دیتی، اگر میں کسی چیز پر بھی اس کو اتنا پڑھتا نا تو یہاں پر وہ ساری چیزیں بولنے لگتی اور تم اس کے بولنے کو سنتے. تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی اتنا قرآن پڑھا ہے 5 سالوں میں، مجھے نہیں پتا آپ نے کتنا لیا ہے کتنا نہیں لیا. لیکن اس قرآن کی یہ آیت ہے کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی جیسی ہے. مجھے نہیں پتا تھا، آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ نہیں پتا. اللہ اس میں یہ کہتا ہے کہ جس طرح سے کتے کی زبان نکلی ہوئی ہوتی ہے نا باہر، اگر وہ کھاتا ہے تو بھی اس کی زبان اندر نہیں ہوتی، پیٹ بھریلا ہے تو بھی زبان باہر ہے، پیٹ خالی ہے تو بھی زبان باہر. تو خدا کہتا ہے
उस दुनिया परस्त की, दुनिया तलब की मिसाल उस कुत्ते की तरह है। उसको जितना दो उसकी जबान बाहर निकली हुई होती है। तो अल्लाह क्यों कहता है हमको? खुद कुरान में अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें करामत दी है, बनी आदम तुझको मैंने करामत दे दी है। लेकिन क्यों अल्लाह कहता है कि कमसलुल कल्ब, तेरी मिसाल एक कुत्ते की तरह है। फिर खुदा कहता है कमसलुल हिमार, उसकी मिसाल एक गधेड़े की तरह है। कल अनआम, तुम्हारी मिसाल जानवरों की तरह है। कल हिजार औ अशद्द मिनल हिजार। बराए खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद से बुलंदतर सलावत। हाँ मोमिनात। और एक जगह पर कहता है अस्फलुस साफिलीन। क्यों ऐसे कहता है? क्योंकि शनिवार को हमारा दर्स होता है, तो मैं शनिवार को मेरी आदत है मजलिस का स्टाइल नहीं होता, दर्स का स्टाइल होता है। तो मुझे नहीं पता दर्स करूं कि मजलिस। तो आप मुझे बताएं कि क्यों परवरदिगार आलम ने एक कुरान की आयत में खुदा कहता है कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, मैंने बनी आदम को करामत दी, मैंने उसको कंट्रोल दिया बर्र और बहर पर, तमाम मखलूकात पर मैंने उसको अफजल बनाया, फजीलत दे दी। और एक जगह पे कहता है कल हिमार, कल अस्फलुस साफिलीन, कल अनआम, कल हिजार औ अशद्द मिनल हिजार, पत्थर जैसा है, पत्थर से भी बदतर है। पत्थर को तोड़ो तो उसमें से नहर तो निकलती है, पानी तो निकलता है, लेकिन इंसान का दिल जब होता है तो कभी नहर निकलती है? कुछ इंसान ऐसे हैं तो कि कल्ब में से नहर भी नहीं निकलती। तो क्यों ये आयत आपस में मैच नहीं होती ना? तो इसका जवाब क्या देंगे आप? कुरान क्यों कभी ये कहता है इंसान ये है, कभी कहता है ये है? क्यों? वो कौन से इंसान है जिसको परवरदिगार आलम कहता है कि करीम है मेरे नजदीक? कुरान की एक आयत है, खुदा कहता है, मुझे लगता है सूरह बकरा की आयत है, सूरह हुजरात में खुदा कहता है अन के अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। क्या अल्लाह ने कह दिया? कितनी खूबसूरत बात परवरदिगार आलम ने कह दी। ए लोगो जान लो सब करीम नहीं है। मैं जब इस आयत के बारे में तहकीक कर रही थी ना कि खुदा कसीरन का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है, हमारे दर्स वाले अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो समझ लेंगे। खुदा ने कसीर का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, लेकिन सब पूरे का पूरा कंप्लीट माना नहीं होता। कसीर का मतलब कंप्लीट नहीं होता ना, ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो इसकी लंबी बहस है, अगर इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो हम इसको क्लास में करेंगे। लेकिन इसका थोड़ा सा बात यहाँ पर यह आती है कि इंसान वही फजीलत वाला है जो अत्काकुम है, जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, जो बेहतरीन है। हाँ मोमिनात, अल्लाह के नज़दीक मुत्तकी, परहेजगार वही सबसे बेहतरीन है। हम लोग समझते हैं कि इंसान के दिल को जीतना बहुत मुश्किल है, ऐसे है ना? हम समझते हैं। एक दफ़ा मैं लारेन गई, मैंने देखा एक मच्छी थी। एक शख्स, मैं इसको गौर से देख रही थी, उसके अंदर मच्छी बहुत बड़ी थी। एक शख्स उस मच्छी के अंदर गया पानी में, और वो क्योंकि उसका काम ये था कि मच्छी को नहलाना, शैम्पू करना और उसको धोना उसका काम था। लेकिन एक बात मैंने नोट की उसके अंदर, क्या था कि जब वो शख्स उस मछली को नहला रहा था तो सबसे पहले उसने उस मछली के ऊपर हाथ फेरना शुरू कर दिया। और जब पानी में जाते तो पूरा लिबास पहन के जाते हैं ना, हाथ पे तो कवर था, लेकिन उसके बावजूद जब उस मच्छी के ऊपर वो हाथ फेर रहा था तो वो मछली आराम से पड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने शैम्पू और ब्रश लिया और उसकी पीठ पर आहिस्ता मलना शुरू कर दिया, उसने फौरन जंप मारा। मेरे दिमाग पे ये हुआ कि मैं सोचने लगी कि देखो, उसको एहसास हुआ कि ये टच कर रहा है मुझे। ये एक फिजिकल टचिंग नहीं है, एक रूहानी है। यानी मुझे वही लामस्तुम वाली बात आ गई यहाँ पर कि वो मुझे लाम्स कर रहा है, मस्त नहीं कर रहा, लाम्स कर रहा। यानी एहसास उस मच्छी को पता चल गया कि मुझे मोहब्बत से ये हाथ छू रहा है, और उस मच्छी को पता चल गया
کہ یہ مجھے برش ہے، یہ کسی کا ہاتھ ہے، یعنی کہ یہ فیل ہو جاتا ہے۔ جب ایک جانور کو یہ محسوس ہوتا ہے تو انسان تو سب سے افضل ترین مخلوق ہے۔ ہاں مومنات، انسان کو حاصل کرنا مشکل نہیں ہوتا، بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کس طرح سے؟ ابھی میں ایک عالم کا پڑھ رہی تھی، اس عالم نے ایک بہت خوبصورت چیز لکھی۔ اس نے لکھا، وہ خود بتا رہا تھا کہ میں جا رہا تھا تو میں نے ایک ٹرک ہوتا ہے نا بڑا کمیوں پہ میں نے لکھا ہوا پڑھا کہ دل برائے فروخت، یعنی دل بیچا جا رہا ہے، کسی کو خریدنا ہے، اس میں تھا دل برائے فروخت، دل بیچا جا رہا ہے، کسی کو خریدنا ہے۔ پھر نیچے کیا لکھا ہوا تھا؟ قیمت، دل برائے فروخت، قیمت۔ کیا قیمت ہوتی ہے؟ کیا قیمت ہوتی ہے؟ نیچے لکھا ہوا تھا ایک میٹھا بول۔ ان دل کی قیمت ایک میٹھا بول۔ یہ جو ایک میٹھا بول ہوتا ہے نا، وہ بہت اہم ہوتا ہے، بہت اہم ہوتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا تو رسول خدا نے بہت لمبی حدیث ہے، چھوٹا کر دوں گی اس کو۔ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ تمہیں دین کا ستون بتاؤں، پورے دین، جو دین میرا جس پر قائم ہے وہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا ہاں یا حبیب اللہ، آپ سے بڑھ کر کون بتا سکتا ہے؟ تو رسول خدا نے زبان نکالی اور پکڑ کے بتایا، یہ 3 دفعہ کہا، یہ اس کو کنٹرول میں رکھو، اس کو کنٹرول میں رکھو، پوری دنیا تیرے کنٹرول میں رہے گی۔ یہ پھسل گئی، دنیا اور آخرت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ہاں مومنات، خدا کہتا ہے تقویٰ، پرہیزگاری، متقی لوگ جو ہوتے ہیں وہی پروردگار عالم، وہی اللہ کی ذات تک پہنچتے ہیں۔ میں اس آیت کی تفسیر میں آؤں گی، تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ میں اس بحث میں آؤں، جو کہ مشکل تو نہیں ہوگی لیکن بہت اہم بحث ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ ہم لوگ آج کل کیوں ہم لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، نماز میں مٹھاس نہیں آتا، محبت نہیں آتی۔ ایک اور چیز، برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات۔ ایک چھوٹی سی چیز میں کتنے دنوں سے نوٹ کر رہی تھی، میں سوچتی خدا یا تو مجھے موقع دے میں اس کو بولوں۔ ہاں مومنات، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جب ہمارا فیت ہوتا ہے ہم دکان بند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب ہمارا فیت ہوتا ہے، ہمارا نہیں ہوتا فیت ہوتا ہے کسی اور کا، دکان بند کرتے ہیں خود ہم، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ جب کوئی سرکاری مانس آتا ہے کہ آپ کے کام ہے ٹریبونل میں، عدالت میں آپ پہنچ جاؤ، کورٹ میں، ہم دکان بند کر کے پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ بند کرتے ہیں نا، دکان کرتے ہیں نا بند۔ جب ہمیں کسی کی شادی میں، کسی کی برتھ ڈے میں، کسی دوست کے پاس جانا ہوتا ہے تو ہم دکان بند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا۔ تو کیوں جب اللہ کا بلاوا آتا ہے تو ہم دکان نہیں بند کرتے؟ جب خدا ہمیں بلاتا ہے، جب کلاس کا ٹائم ہوتا ہے، جب مجلس کا ٹائم ہوتا ہے، مجھے کسی نے آ کر کہا آج ہے نا سمدی اور دیموش ہے، سنڈے اور سیٹرڈے اور سنڈے ہے، تو آج زیادہ لوگ ہوں گے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا اللہ صرف سیٹرڈے اور سنڈے کو ہمیں بلاتا ہے؟ کیا صرف اور صرف سمدی اور دیموش کو ہی اللہ ہمیں بلاتا ہے؟ باقی دنوں میں وہ نہیں بلاتا ہم لوگوں کو۔ خدا کہتا ہے افسوس ہے اس انسان پر جو کسی دوسرے کے فیض کے لیے، کسی دوسرے کی عید کے لیے، کسی دوسرے کے لیے تو دکان کو بند کرتا ہے، میری ذات کے لیے نہیں کرتا ہے۔ ہم لوگ کتنے بے بس ہو گئے ہیں، کیوں اس طرح سے ہو گیا ہے؟ کیوں؟ یہاں پر مین چیز جو ہمارے پاس، جو مین چیز ہے نا، میں اس پہ آؤں گی۔ مین چیز کے بعد ایک آخری چیز پہ، مجھے نہیں پتا میں پہنچ پاؤں گی کہ نہیں پہنچ پاؤں گی، خاص چیزوں کی طرف ہم، کیونکہ میرے درس سے، اور یہ ساری چیزیں میرے درس سے ریلیٹیو ہے۔ انسان کو جب رب العزت نے بنایا تو انسان کو اللہ نے 2 چیزوں سے مکس کیا تھا۔ کس سے مکس کیا تھا؟ 2 چیزوں سے۔
ایک روح سے اور ایک جسم سے. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ جب یہ انسان اپنے رب کے پاس جائے گا تو خدا اس کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دے گا اور 2 ٹکڑوں میں بانٹ کے وہ اپنے اللہ کی طرف جاتا ہے. جسم الگ ہو جاتا ہے اور روح جو ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے. کبھی بھی اللہ کے پاس جب ہم جاتے ہیں نا تو جسم اور روح مل کر قبر میں کبھی نہیں جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ جب ہم قیامت کے بارے میں کر رہے تھے تو جب انسان کی ایک دفعہ روح نکل جاتی ہے, قابض ہو جاتی ہے, نکلنے کی بات نہیں, قابض ہو جاتی ہے, کنٹرول ہو جاتی ہے, تو وہ روح ایک لحظے کے لیے, ایک منٹ کے لیے بھی وہ رب اس کو پلٹاتا نہیں ہے جسم میں. انسان کی باڈی رو رو کے تھک جائے, خود وہ روح رو کے تھک جائے, کہے کہ پروردگارا ایک لحظے کے لیے بھی مجھے ڈال دو اس کے اندر. اللہ نہیں مانتا. علماء کیا کہتے ہیں جب قبر میں, یہ علماء کہتے ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ورنہ میں آپ کو ایک ایک عالم کا حوالہ دیتی. علماء کہتے ہیں کہ جب قبر میں انسان جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ روح اور جسم اتنا نزدیک ہو جاتا ہے, اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ انسان سوچنے لگتا ہے, روح سوچنے لگتی ہے کہ شاید میں اپنی باڈی کے اندر گر گئی. اس وقت یہاں پر حساب اور کتاب کا شروع ہو جاتا ہے. تو ہاں مومنات, انسان کو پروردگار عالم نے 2 چیزیں دی ہے, ایک روح دیا ہے اور ایک جسم دیا. اب روح اور باڈی, اس دنیا میں بھی روح اور باڈی دی ہے. یہ روح جو ہوتی ہے نا, ہم کہتے ہیں جسم لطیف ہوتی ہے. بہت زیادہ اس میں علماء کے قول ہے. جب لوگوں نے آ کر رسول خدا سے سوال کیا تھا کہ اے میرے حبیب, رسول خدا سے کہا کہ روح کیا ہے, کہا کل کہہ دو, کل روح من امر ربی, تمام روح اللہ کے حکم سے. مجھے نہیں معلوم یہ روح ہے کیا چیز, یہ روح چیز کیا ہے. روح میرے اندر موجود ہے لیکن مجھے نہیں معلوم, اس انسان کو پتہ ہی نہیں کہ میرے اندر یہ روح موجود ہے. یہ بات ہے کہ نہیں ہے, روح ہے کہ نہیں ہے ہمارے اندر. سب سے پہلے آپ مجھے بتا دو کہ روح ہے کہ نہیں ہے ہمارے اندر. کیا پروف ہے میرے پاس کہ میرے پاس روح ہے؟ کیا پروف ہے؟ اگر سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ جیسے ہی روح نکلتی ہے انسان کی باڈی ٹھنڈی ہو جاتی ہے, کیڑے اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں زندہ. کیڑی کو بھی پتا چل جاتا ہے اس کے اندر روح نہیں ہے اور وہ اس کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے. یعنی انسان کو یہ پتا ہے کہ میرے اندر باڈی کے اندر روح, لیکن کیا روح ہے نہیں پتا. علماء نے احادیث میں, قرآن کی بہت زیادہ آیتیں ہیں اس روح کے بارے میں. جب ہم امام علی کے خطبے کو ختم کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم روح کی ان آیتوں اور حدیثوں کی طرف جائیں گے جس کو قرآن نے اس کو ایکسپلین کیا ہے انشاءاللہ. یہاں پر روح کی جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آتی ہے کہ روح ہمارے اندر, کچھ کہتے ہیں کہ جسم لطیف ہے. ایک بہت 2 جسم ہے انسان, خود انسان جسم ہے اور ایک جسم لطیف. جسم لطیف یعنی ایک ایسا روح جسم ہے کہ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے مٹیریل ہے, نہیں کہہ سکتے یہ چیز ہے, یہ چیز نہیں ہے, یہ ایٹم نہیں ہے, یہ اللہ کا نور ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. لیکن جب انسان سو جاتا ہے تو یہی روح نکل جاتی ہے اس کی باڈی میں سے, اور کیا ہوتا ہے, یہی گھومنا پھرنا شروع کر دیتی. سورہ انعام میں بھی اس دن ہم نے کیا تھا کہ یہ روح اللہ کہتا ہے نکل جاتی ہے. اور بھی آیات ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا. اس میں خدا کہتا ہے کہ روح نکلتی ہے, وہ نکل جاتی ہے باڈی سے, اللہ اس کو سلا دیتا ہے, پھر روح گھوم پھر کر واپس اپنی باڈی کے اندر آ جاتی ہے. اس وقت روح کنٹرول میں نہیں ہوتی اللہ کے, اللہ نے اس کو قابض نہیں کیا. لیکن خدا کہتا ہے انسان یاد کرو, جب میں اس روح کو قابض کروں گا نا تو واپس نہیں لوٹاؤں گا. ایک دفعہ میرے ہاتھ میں آ گئی نا تو دینے کا نام نہیں ہے. کب دوں گا؟ جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے قیامت میں, جب قیامت کبریٰ ہوگی اور جب قبر سے تم لوگوں کو اٹھایا جائے گا. تو ہاں مومنات, اب ہم بحث میں کیا آتے ہیں. خدا کہتا ہے انسان کو میں نے 2 چیزوں سے خلق کیا, 2 چیزوں سے خلق کیا ہے نا. قرآن کی آیت ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی. من روحی کا مطلب کیا ہے؟ من روحی کا کیا ترجمہ ہوگا؟ من روحی, اپنی روح میں سے. یعنی یہ جو روح ہے وہ خود ذات الہی کی طرف سے ہے, اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک اور پاکیزہ ہے, کبھی نظر نہیں آتی, کبھی ہم اس کو چھو نہیں سکتے, اس کی کوئی جگہ مشخص نہیں ہے. کائنات کو چلانے والی ذات اللہ. اللہ کہتا ہے نہ روح کو تم چھو سکتے ہو, نہ اس کی جگہ مقرر ہے, نہ اس کو کہیں تم فٹ کر سکتے ہو. یہ روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے. لیکن گھر, اللہ نے کہا اس روح کو میں نے ایک گھر دیا ہے, قید کر لیا ہے. کہاں پر؟
جسم میں، باڈی میں. آپ دیکھو خدا کہتا ہے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر. خدا کہتا ہے نا یہ جو دل ہے وہ اللہ کا گھر ہے. کہتا ہے نا کہ قلب مومن، یہ مومن کا دل جو ہوتا ہے یہ میرا گھر ہوتا ہے. تو اس وقت پروردگار عالم ایک چیز کہتا ہے. خداوند عالم سورہ بقرہ میں کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ جو گھر ہے اس کو پاک کرو. ان تطہرکم بیتی للطائفین، اے میرے حبیب اس گھر کو پاک کرو. کس گھر کو پاک کرو؟ کہا میرے زائروں کے لیے. روح اللہ کی ہے. بحث مشکل تو نہیں ہے نا. روح کہاں سے آئی ہے؟ روح زمین کی ہے؟ کبھی بھی زمین کی نہیں ہے. روح زمین کی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے نفخت فیہ من روحی. جب آدم کو میں نے مٹی سے بنا لیا، جب تمام مٹی کو جمع کیا، ہر جگہ سے مٹی کو اٹھایا، ہر طرح کے پانی کو اس کے اندر ڈالا، بعد میں نے کسی دنیاوی چیز میں سے آدم کے اندر روح کو نہیں پھونکا تھا. یاد رکھ انسان، میں نے اپنی روح کو پھونکا. یہ روح اللہ کی طرف سے ہے. تو ہاں مومنات، یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کہتا ہے روح بن گئی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے وَأَن تَطَهِّرْكُمْ بِهْتِي لِلطَّائِفِينَ، اے میرے لوگوں اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو پاک اور پاکیزہ کرو، کیونکہ اس کے اندر میری روح آنے والی ہے. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. اس وقت تم اتقاکم ہوگے جب تم اپنے جسم کو پاک کرو گے، اس وقت میری روح آئے گی. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، اس وقت تم میرے بندوں میں شامل ہوگے. وَادْخُلِي جَنَّتِي، بعد میں تمہیں جنت ملے گی. اس سے پہلے کبھی جنت کا تصور نہ کرنا. اس سے پہلے جنت بہت مشکل ہے. تو ہاں مومنات، یہاں پر روح اور جسم کی بات ہوتی ہے. اب یہاں یہ بات آتی، ہم نے اپنے جسموں پہ تو بہت بڑا کام کر لیا، لیکن اپنی روح پر ہم نے کیا کام کیا ہے؟ مین چیز ہے نا ہمارا روح. ہم نے روح کو کس طرح سے غذا دی ہے؟ کون سا کھانا ہم روح کو دیتے ہیں؟ ایک عالم کہتا ہے، ایک بہت بڑا آیت اللہ کہتا ہے کہ جب آپ دعا پڑھتے ہو، اور ہم فار ایگزامپل میں مثال دیتی ہوں، آپ کہتے ہو نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ ہماری روح پر کو کیوں اثر کرتی ہے. لیکن جب میں اپنی زبان میں کہتی ہوں نہیں ہے خدا، کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کے نبی ہیں، وہ مٹھاس ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. تو یہی وہ عالم کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی زبان میں پڑھتے ہیں تو ہماری روح پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جسم پر کوئی اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ میرے لفظ ہیں. میری روح کو میرے لفظ نہیں چاہیے، یہ تو جسم کے لیے ہے. روح کو چاہیے اس کی غذا، اور وہ ہے اللہ کی غذا، اور قرآن ہے اللہ کے بول. اس لیے وہ روح پر اثر کرتے ہیں. جو کھانا جیسا ہوتا ہے اس کے اوپر ویسا کھانا اثر کرتا ہے یا نہیں ہے. یہ طرح ہے، اس طرح سے. تو ہم مومنات، ہم نے اپنی روح کو بہت ہی ضعیف کر دیا، بہت ہی ہم نے اپنی روح کو چھوڑ دیا ہے. کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ایک سب سے بڑی بات کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام دشمن جو ہیں، اب میں آؤں گی، ہم کہتے ہیں نا کہ آج کل کی دنیا کے اوپر آؤں گی، آج کل کی دنیا کے اوپر، کہ اسلام کے جو دشمن ہیں سب سے بڑا کام ان کا یہی ہے کہ ہماری روح کو ختم کر دینا. کیا کرتے؟ ہمارے کھانوں میں سب سے بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. ہمارے کھانے جو ہمیں دیے جاتے ہیں وہ ٹافی ہے، بمبو ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے. خود ایک یہودی کہتا ہے کہ یہودی بناتے ہیں پروڈکٹ، کھاتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں. الکوہل ہے کوکو کولا میں. کوئی ہم بمبو کھاتے ہیں، اس میں جلاٹین ہوتی ہے، صاف صاف لکھا ہوتا ہے پگ کی جلاٹین. حلال نہیں ہوتے، لیکن ہم منہ میں ڈالتے ہیں. ہماری روح ضعیف سے ضعیف تر ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے. روح اور باڈی کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہے روح اور باڈی کا رشتہ، جب میاں بیوی گھر میں آپس میں پرفیکٹ ہوتے ہیں تو گھر چلتا ہے یا نہیں چلتا. جب میاں بیوی آپس میں سیٹ نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ جدائی ہوتی، بچے ایب نارمل ہوتے ہیں، ساری چیزیں خراب ہو جاتی. آخر میں پھر درہم برہم ہو جاتا ہے. نہ وہ سکون سے رہ پاتی ہے، نہ وہ سکون سے رہ پاتا ہے. آپ خود دیکھو،
اسی طریقے سے اگر روح اور باڈی میں کنیکشن نہیں ہوتی تو گھر ٹھیک سے نہیں چلتا. تو ہاں مومنات، سب سے بڑی چیز کہ ہمارے دشمن ہمارے کام کر رہے ہیں، ہمارے روح کے اوپر کام کر رہے ہیں. آج میں دیکھ رہی تھی کہ آج ہم شیعوں پر کتنا بڑا حملہ کیا جاتا ہے یا نہیں. فلسطین میں ہم دیکھیں، پاکستان میں ہم دیکھیں، جہاں دیکھیں ہم جہاں جائیں دیکھتے ہیں کہ شیعوں کو مارا جا رہا ہے. افسوس کی ایک چھوٹی سی بات، ملالہ کو کون کون جانتا ہے؟ آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. کس کس کی ہیرو ہے؟ ملالہ کو کون پسند کرتا ہے؟ امریکہ کی ہیرو ہے، ہیروئن بنایا ہے. ملالہ کس کس کو پسند ہے؟ میں فیس بک کھولتی ہوں نا، ملیانی کا فیس بک میں آنا بڑا خطرناک ہوتا ہے، جاسوس بن جاتی ہے. فیس بک جب میں کھولتی ہوں تو کبھی کبھی مجھے دیکھتی ہوں کہ کوئی لکھتا ہے کہ ان کے لائک میں آتا ہے کہ ملالہ. عجب ہو جاتی ہوں میں، اچھا لیکن ان کو ملالہ کی ہسٹری پتا ہے کہ یہ ملالہ کیوں اس کو پسند ہے. ملالہ نے لکھا تھا، ابھی کی بات بتا رہی ہوں، اسی 2012 اور 13 کی. ابھی ملالہ نے لکھا تھا کہ جب میں دیکھتی ہوں برقعے والی عورتوں کو تو مجھے پتھر کا زمانہ یاد آتا ہے. جب میں داڑھی والے دیکھتی ہوں تو پتہ نہیں مجھے کون یاد آتا ہے. اتنی بری اس نے بک لکھی، اور اس بک جو کہ اسلام کے سارے قانون کے اگینسٹ تھی اس کو اچھالا گیا اور اس کے اوپر اس کو ایوارڈ دیے گئے. عجیب بات ہے، جب ملالہ کو مارا گیا تھا، بم پھٹا تھا، تو ملالہ کے لیے کیا کیا تھا؟ نہ جانے کتنے کروڑوں روپے پاکستانی گورنمنٹ نے دیے تھے ایک لڑکی کو برمنگھم پہنچانے کے لیے، اس کے علاج کے لیے کروڑوں روپے. لیکن جب ہمارے شیعوں کے بچے مرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو اس کو تو کوئی نہیں دیکھتا. جب برما میں لوگ مرے تھے اس کو تو کوئی نہیں، کتنے جوان مر گئے، کسی نے نہیں دیکھا. فلسطین میں کتنے مارے جاتے، شام میں کتنے مارے جاتے. اس دن میں دیکھ رہی تھی فوٹو، نیوز میں ایک فوٹو آیا، ایک چھوٹی سی 5 سال کی بچی کو کھڑکی میں کھڑا کر کے اس کو وہاں پر باندھا گیا تھا. اس کا قصور کیا تھا کہ اس کا باپ شیعہ ہے، علی کا ماننے والا. وہ رو رہی، اس کو زنجیروں میں باندھا گیا تھا. کیا یہ ملالہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی؟ یہاں پر کیوں ساری، ہم کہتے ہیں نا، ساری دنیا کے مغرب کے سارے لوگ جو ہوتے خاموش، یہاں منہ بند. لیکن ملالہ کو ایک گولی لگی تو پوری دنیا اٹھنے لگی. کیوں؟ کیونکہ یہ اگینسٹ ہے مسلمانوں کے. اسی طریقے سے ہم سلمان رشدی کو دیکھتے ہیں. سلمان رشدی کو کون کون جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں سلمان رشدی کو. کون ہے جو اس ملعون کو نہیں جانتا؟ اس نے کیا کام کیا؟ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. اس نے کیا کام کیا تھا سلمان رشدی نے؟ سلمان رشدی کے بارے میں جلدی سے بول دوں گی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے مصائب کی طرف آنا ہے. سلمان رشدی جو تھا وہ بمبئی میں پیدا ہوا. فرسٹ آف آل بمبئی میں پیدا ہوا. 13 سال کی عمر میں انگلینڈ گیا. اس کے بعد اس نے وہاں پڑھا. اس کے بعد وہ واپس پاکستان گیا، وہاں کچھ سال رہا. اس کے بعد پھر وہ انگلینڈ گیا، اس نے وہاں شادی کی. اس کے بعد اس نے پھر امریکن ایک عورت سے شادی کی، اس کو طلاق دے دی. اب یہاں پر سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی. سب کو معلوم ہے کون سی کتاب؟ سلمان رشدی نے کتاب لکھی. لیکن کیوں اس کتاب کی اتنی اہمیت ہے کہ جب امام خمینی، یہ میں آپ کو صرف بتانا چاہتی ہوں کہ پوری دنیا اسلام کے اوپر کیسے کام کرتی ہے. یہ اسلام دین محبت ہے، یہ زبان کا دین ہے، تلوار کا دین نہیں ہے. یہ اسلام سب کو اپنی گود میں لینا چاہتا ہے. اسلام تو جنت دینا چاہتا ہے. ہاں مومنات، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے نا، تو اس وقت بی بی آمینہ کیا کہتی ہے کہ جب دایا نے مجھے دیا تو اس کے بتاتے ہیں کہ دایا کہتی ہے میں عجب ہو گئے کہ وہ بچہ پاک اور پاکیزہ، اس میں سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں. پھر دیکھا کہ اس کی ناف بریدہ اور ایک دم پرفیکٹ بچہ ماں کی گود میں دیا. دیتے ہی میں نے دیکھا کہ وہ بچہ اس طرح سے جھکا جیسے وہ سجدہ کرتا ہے. کیوں؟ کہا وہاں پر بی بی آمینہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے سنا وہ بچہ کیا کہہ رہا تھا. وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ
سبحان ربی العالی و بحمدہ، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میری امت کی بنیاد سجدے پر ہے۔ پھر اس کے بعد بی بی آمنہ کہتی ہے کہ میں نے اس بچے کو جیسے ہی گود میں لیا، یہ حدیث قدسی میں بھی ہے، افسوس کہ یہ ساری حدیث میں سنی کتاب سے بھی بیان کرتی ہوں اور بہت کم شیعوں نے بیان کیا اس کو۔ کہتی ہے بی بی آمنہ کہ میں نے دیکھا کہ بچہ میری گود میں ہے، مجھے لگا کہ میری چھت پھٹی اور آسمان سے ایک بادل آیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پورا دھواں سا چھا گیا تھوڑے دیر کے لیے، مجھے لگا کہ بچہ میری گود میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں حدیث میں ملتا ہے کہ اس وقت پروردگار عالم نے رسول خدا کو لے لیا جب وہ پیدا ہوئے، اور پھر فرشتوں سے کہا پوری کائنات کا چکر لگاؤ، پوری مخلوقات کے سامنے اس کو لے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ دکھاؤ کہ یہ نبی آخری آ گیا، سب کے اوپر واجب ہے اس کی اطاعت کرنا، سب کے لیے واجب ہے اس کی پیروی کرنا۔ ہاں مومنان، یہ ہے ہمارا دین جس کی بنیاد سجدے پہ۔ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں مانگتا، اسلام کچھ نہیں مانگتا۔ خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے نا فَإِذَا فَرِغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کیا کہتا ہے کہ اے لوگو اللہ کی طرف جاؤ۔ کس طرح سے اللہ کی طرف جاؤ؟ یہ ہمیں اسلام کہتا ہے فَإِذَا فَرِغْتَ فَانْصَبْ۔ یاد رکھو جو دل بھرا ہوا ہوتا ہے، جس کی باڈی بھری ہوئی ہوتی ہے نا کینے حسد بغض سے، وہ خالی نہیں ہوتا۔ فارغب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں فارغ، فارغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فری، خالی خالی۔ اللہ کہتا ہے میری طرف آؤ، دنیا کو، دنیا کے عشق کو، یہ میں کے بت کو، نفس کے بت کو نکال کر پھینک کر میری طرف آؤ۔ ہم مومنہ جیکتا فَإِذَا فَرِغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے میرے نبی جب فارغ ہو تو سجدہ کرو، خالی 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 ہو کر میری طرف آؤ، اور پھر جب تم اندر سے بالکل خالی ہو تو تمہارے اندر میں سما سکتا ہوں۔ کوئی چیز خالی ہوتی ہے نا، اس کے اندر ہم کوئی چیز ڈال سکتے ہیں، بھری ہوئی چیز میں کوئی کبھی کوئی چیز نہیں ڈال سکتا۔ تو یہاں پر ہمارا دین کہتا ہے صرف اللہ اللہ اور اللہ۔ تو ہاں مومنان، یہاں پر میں عجب ہوں کہ یہ لوگ کیا کرتے۔ سلمان رشدی کے لیے جب امام خمینی نے فتویٰ لگایا تھا کہ اس کے اوپر اس وقت کہا تھا $2 ملین اس کی موت کے لیے دیے جائے، تو اس وقت ایران میں کہتے ہیں کہ 12 کچھ سفیر تھے، ان کو وہاں سے نکال دیا۔ کیوں سلمان رشدی پر یہ فتویٰ جاری کیا؟ اسرائیل نے کہا ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ارے اس نے لکھا تو ہمارے اگینسٹ ہے، آپ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے اس میں سے؟ کیا فائدہ ہے آپ کو؟ سلمان رشدی کو ہاتھوں پر لے لیا، ہاتھ پہ لے لیا، اور اس کے لیے کس طرح سے رکھا؟ اس کی بیوی کون تھی؟ آپ کو معلوم ہے اس کی بیوی کون تھی؟ جس نے حضرت عیسیٰ کے خلاف لکھا تھا، اس کی بیوی نے حضرت عیسیٰ کے اگینسٹ لکھا، اس کے خلاف لکھا، اور اس نے رسول خدا کے اگینسٹ لکھا۔ آج سلمان رشدی کا، میں ابھی انٹرویو پڑھ رہی تھی سلمان رشدی کا، کہ وہ کیا کہتا ہے کہ وہ خود اپنے کچھ پوائنٹ بتاتا ہے، کہتا ہے میں پاگل کیوں نہیں ہو گیا۔ برائے خوشنودی امام زمان سلمان رشدی کہتا ہے میں پاگل کیوں نہیں ہو گیا؟ کیونکہ میں بلاک ہو گیا۔ سلمان رشدی کے لیے نہ جانے کتنے ہزاروں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں صرف اس کی سیفٹی کے لیے، حفاظت کے لیے۔ 6 لوگ صرف اس کے کھانے کو تحقیق کرتے ہیں کہ وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ دن کو اس کو لے جاتے ہیں، رات کو اس کو چھپا کے لے جاتے ہیں، اس کے فون سنے جاتے۔ یہی سلمان رشدی کو جب ایوارڈ دیا گیا، یہ جب ایوارڈ لینے کے لیے آیا تو کیا کہتا ہے کاش میں پاگل ہو جاتا، میں پاگل کیوں نہیں ہوا، میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، میں نے کتنا، یہی کہ میڈیا نے اس کو چھپا دیا۔ آپ نے دیکھا کہیں پر بھی یہ ظاہر نہیں ہوا، میڈیا نے اس کو چھپا دیا، کہا کہ میرا کام صرف کیا ہو گیا ہے، برتن دھونا، گھر میں رہنا، اور بس۔ کہتا ہے کہ جس نے لکھا تھا، جس نے اس کا ترجمہ کیا، اس کو مار دیا گیا۔ اور کہ کچھ ملک ایسے ہیں جس کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ اس کے مثلا پریزیڈنٹ کو کچھ کہو گے تو وہاں پر پھانسی دے دی جاتی ہے۔ تو سلمان رشدی کہتا ہے کہ جس نے میرا ساتھ دیا، یا خود کہتا ہے یا اس کو مار دیا یا اس کو یہ کر دیا، اور خود کہتا ہے کہ میرا دل، قرآن کی وہ مجھے آیت یاد آ گئی جب سلمان رشدی نے کہا نا، خدا کہتا ہے نا ان یشرح صدرہ للاسلام، اگر اسلام کے لیے تو اس کے صدر کو کشادہ کر دیتا ہے۔
اور خود خدا کہتا ہے کہ جو اسلام کے اگینسٹ ہوتا ہے اس کے دل کو تنگ اور تاریک کر دیا جاتا ہے. سلمان رشدی کہتا ہے میرا دل تنگ ہو گیا, میرا دل تاریک ہو گیا, میرا دل پھٹنے لگا ہے, مجھے سانس لینے کے لیے نہیں ہے جگہ. ہاں مومنات, یہ سلمان رشدی اس وقت جب لے رہا تھا ایوارڈ, اور اس وقت لیتے ہوئے وہ رو رہا, گریا کر رہا, اور اس نے چھپکے سے کسی کو پیغام دیا, میں چاہتا ہوں میں توبہ کروں, میں چاہتا ہوں میں توبہ کروں, لیکن یہ لوگ مجھے توبہ کرنے بھی نہیں دیتے. کیوں 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 اس کو اتنا پروٹوکول دیا گیا؟ کیوں؟ میں سوچتی ہوں آج یہ لوگ ہمیں اتنا خراب کر رہے ہیں, اسلام کو اتنا خراب کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کچھ سال نہیں, 1 سال پہلے مطالعہ کو یاد ہوگا, آپ نے وہ نیوز دیکھی تھی جس میں پاکستان میں ایک ڈرون گرا تھا اور ٹوٹ گیا تھا. امریکہ نے فوراً پاکستان سے کہا کہ یہ جو ہمارا ڈرون گرا ہے اس کے پرزے اور جو اس کے ذرات ہیں وہ فوراً کے فوراً اس کو ہماری طرف پہنچاؤ, کوئی اس کو چھوئے نہ, کوئی اس کو ٹچ نہ کرے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ہمارے جیسا ڈرون بنائے. کیوں؟ عریانیت دیتے ہیں, خراب فلمیں دیتے ہیں, خراب کھانا دیتے ہیں, ہماری روحوں کو خراب کرتے ہیں. اگر وہ اتنے ہی ہیں تو ہمیں ٹیکنالوجی کیوں نہیں دیتے؟ ہم لوگوں کو ایجوکیشن سے, ٹیکنالوجی سے دور رکھتے ہیں اور ہمیں ایسی چیزیں دیتے ہیں جس میں ہماری روح, ہماری جنریشن, ہماری اولادیں, ہماری نسلیں ہمارے ہاتھ سے جا رہی اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم دیکھ رہے ہیں. ہاں مومنات, آج ہم لوگوں کو بہت کام کرنا ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے جو اگینسٹ ہے اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں, جو اسلام کے اگینسٹ ہے اس کو ہاتھ کا چھالا بناتے ہیں, اور جو اسلام کے مطابق ہے اس کو مار دیا جاتا ہے. جو اسلام پہ چلتا ہے, جو اسلام کے لیے کام کرتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے. آج ہم لوگوں کا کام یہی ہے کہ ہمیں سب کو مل کر اسلام کو بچانا. میں یہی کہتی ہوں کہ جب میں اپنے بچوں کے منہ میں کچھ ڈالتی ہوں, مجھے نہیں پتا یہ حلال ہے کہ حرام ہے, لیکن جب مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ حرام, میں فوراً بچے کے منہ سے لے لیتی ہوں. تجھے نہیں معلوم کہ ایک ٹافی میرے حسین کے مقصد کو خراب کر دے گی. حسین نے بہت بڑا قربانی دی, بہت بڑی قربانی دی. ایک کھانا, ایک چھوٹی سی ٹافی, ایک چھوٹی سی فلم, ایک چھوٹی سی چیز میرے حسین کے مقصد کو خراب کر دے گی. یہ اندر جائے گی, یہ روح کو خراب کر دے گی, یہ جسم کو خراب کر دے گی. یہ روح اور جسم کا جھگڑا ہوگا, یہاں طلاق ہو جائے گی, یہاں فساد برپا ہو جائے گا. اسی باڈی کے اندر فسادات شروع ہو جاتے, اسی باڈی کے اندر نہ روح نکل سکتی ہے نہ باڈی چھوڑ سکتی ہے, جب تک خدا چاہے. یہ جھگڑا, یہ فساد, یہ باڈی کے اندر رہتا ہے. ہاں مومنان, میرے حسین نے بہت بڑی قربانی دی ہے, بہت بڑی قربانی دی ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہمیشہ دعا کرتے تھے. میرے مولا کے پاس اولاد تھی, میرے مولا کے پاس علی اکبر تھا, میرے مولا کے پاس امام سجاد تھے, لیکن اس کے باوجود تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایک بیٹی دے دو, اے اللہ مجھے ایک بیٹی دے دو, ایک چھوٹی سی بیٹی دے دو. وہ بیٹی پیدا ہو گئی, لیکن جب وہ بیٹی پیدا ہوئی میرے حسین کے ہاتھ میں دی گئی, تاریخ لکھتی ہے کہ میرے مولا نے اس بیٹی کو ہاتھ میں لیا اور چومنا شروع کر دیا. کبھی کلائی چومتے, کبھی گلا چومتے, کبھی قدموں کو چومتے, اور زار و قطار روتے ہوئے جاتے, زار و قطار میرے مولا روتے ہوئے جاتے. بی بی رباب عجب ہو گئی, اور میرے مولا کے پاس اگر پوچھتی ہے مولا آپ نے تو اس کو اپنے سجدوں میں مانگا تھا, مولا آپ نے تو اس کو اللہ سے مانگا تھا, مولا آپ نے تو اپنی رات کی عبادتوں میں اس کو مانگا تھا, اور آج جب وہ آ گئی ہے تو آپ رو رہے ہو. کہا رباب میری یہ وہ بیٹی ہے جو بڑے غم دیکھے گی. رباب میں اس کے قدموں کو چومتا کیونکہ اس کو زینب کی طرح بڑے بڑے پتھروں پہ چلنا. میں اس کے گلے کو چومتا
اس کے گلے میں رسی باندھی جائے گی، میں اس کے ننھے سے ہاتھوں کو چھومتا ہوں۔ ہاں مومنات، ایک وقت وہ آیا کہ جب میرے مولا کو بلایا گیا تھا، ساتھ میں حضرت عباس بھی گئے تھے۔ ایک دفعہ خلیفے کے پاس جب بلایا گیا، امام حسین مدینے میں جب گھر واپس آتے ہیں تو سب بیویاں پریشان پھرتی ہے، سوچتی ہیں کہ حسین مدینے میں، سوچتے ہیں کہ حسین گئے ہیں، پتہ نہیں واپس آئیں گے کہ نہیں، یزید کا بلاوا آیا ہے کہ بیعت کرو۔ سب بیویاں پریشان۔ ان میں سے ایک ننھی سی بچی ہے، بہت پریشان ہے۔ جیسے ہی علی اکبر، جناب قاسم، مولا حسین، علی عباس گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب بیویوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، لیکن عباس کی نظر ایک ننھی سی بچی پہ پڑی۔ پہلے سکینہ کے پاس آئے، سکینہ بہت چھوٹی تھی نا، لیکن عباس نے کیا کیا، گھٹنوں کو جھکایا، کہا سکینہ کیوں پریشان ہو؟ کہا مجھے ڈر تھا کہ میرا بابا گیا ہے، واپس آئے گا۔ کہا سکینہ جب تک تیرا عباس چچا زندہ ہے تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ آزاداران وہ دن بھی آ گیا، میں قربان ہو جاؤں۔ اس سکینہ پر 10 محرم آ گئی، میری بیوی کیا کہتی، میرا بابا جانے لگا، میرا دل دہلنے لگا۔ میں نے ذوالجناح سے پوچھا تھا، اے ذوالجناح جب واپس آیا مجھے بتانا، کیا میرے بابا کو جب شہید کیا تو پانی دیا تھا؟ آزاداران امام، یہ جب ذوالجناح کا نام آتا ہے نا میرا کلیجہ لرز جاتا ہے۔ جب حسین میدان کربلا میں جانے لگے، اب میں اپنے مصائب کو شروع کرتی ہوں۔ جب حسین میدان کربلا میں جانے لگے تھے نا تو لوگوں نے حسین پر حملہ کیا، ذوالجناح پہ حملہ کیا۔ عمر سعد کیا کہتا ہے، اے لوگوں ذوالجناح کو تیر نہ مارنا، میں نے دیکھا ہے نبی کو اس کے اوپر سوار ہوتے، ارے اس کو نہ مارنا۔ میں کہوں گے عمر سعد، ارے ذوالجناح پہ نبی سوار تھا، نبی پر حسین سوار ہوئے۔ آزاداران امام، ارے وہ ننھی بچی کیا کہتی، 11ویں کا دن تھا، ہم لوگوں کو سوار کیا گیا۔ ارے ایک دفعہ جب مجھے سوار کیا گیا نا، ارے جب ہم لوگ جانے لگے نا تو ہمیں میدان سے گزارا گیا۔ ارے کون سے میدان سے گزارا گیا؟ میں کہوں گی سکینہ بتاؤ، کہے گی اس میدان سے جہاں میرے بابا کی لاش پڑی تھی بغیر سر کے۔ آزاداران وہ سکینہ جب بابا کو دیکھتی ہے سارے راستے روتی جاتی۔ الغرض وہ وقت بھی آ گیا جب سکینہ کو اس دنیا سے جانا پڑا، وہ وقت بھی آ گیا۔ میں کہوں گی بی بی رباب میں قربان ہو جا، ہمارے بچے سب زمین پہ گرتے ہیں، ہمارے کلیجے نکل پڑتے ہیں۔ بی بی ربا میرے بچے جب 2 دن کھانا نہیں کھاتے نا میں پریشان ہو جاتی، بی بی کس طرح سے آپ نے یہ برداشت کیا ہوگا۔ الغاز وہ وقت بھی آ گیا کہ سکینہ زندان میں بابا کرتی ہے۔ سر حسین آیا، ایک تاریخ میں ملتا ہے کہ جیسے ہی سر حسین آیا نا سکینہ کی گود میں، سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو نہ پہچانا۔ ارے حسین کا سر اتنی چھڑی کھا چکا تھا، میں کہوں گی مولا سکینہ نے نہ پہچانا، آپ نے بھی نہ پہچانا ہوگا۔ الغرض سکینہ جس طرح سے ہوتا ہے بچے باپ کو بتا، بابا میرے ساتھ یہ، بابا میرے ساتھ یہ، سکینہ نہ تھی کیا کہتی ہے، بابا آپ کے بعد بڑے تماچے کھائے سکینہ بابا۔ ارے تاریخ لکھ، سکینہ نے اپنے کانوں کو دکھایا، بابا سکینہ کی بالی چھینی گئی، میری بیوی کی روح پرواز ہو گئی۔ ایک وقت آیا بیویوں نے چاہا سکینہ کو غسل دیا جائے، سکینہ
جب غسل دینے کے لیے بیویاں گئی نا، کسی بیوی نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی، کسی بیوی نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ میرے سجاد پریشان ہو گئے، بی بی زینب کے پاس جاتے، وہ بھی اماں کیا ہوا؟ کہا اے سجاد، اے سجاد، رباب سکینہ کا کرتا اتارتی تھی، کرتا اترتا نہیں تھا، رباب نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ على لعنة الله على قوم الظالمين أكبرهم من آخر تقبل منا انك انت السميع العليم۔ پروردگارہ خدایا ہماری اس چھوٹی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو جس طرح سے تو چاہتا ہے اس طرح سے پاک اور پاکیزہ اور ہر دنیاوی خواہش سے خالی فرما۔ اے پاک پروردگارہ تجھ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم میں تجھے کس کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگوں، لیکن ہاں اس بی بی کا واسطہ ضرور دوں گی کہ خدایا تجھے اس بی بی کا واسطہ کہ جب یزید کی طرف سے اجازت ملی تھی مدینے جانے کی، تو ایک بی بی تھی کہ جس نے کہا اس سے پہلے کہ میں مدینے جاؤں مجھے زندان ملے جاؤ، مجھے زندان ملے جاؤ۔ میں کہوں گی نہ جانے کیا وہ قیمتی چیز تھی میری بیوی کی کہ جس کے لیے بیوی کہتی ہے مجھے زندان ملے جاؤ۔ جب زندان میں لے گئی تو وہ بیوی رباب نے ایک ننھی سی قبر دیکھی اور لپٹ گئی اور کیا کہتی ہے، زینب رباب نہیں جائے گی، رباب کا خزانہ یاد ہے۔ خدایا تجھے بی بی رباب کا واسطہ ہے، اے اللہ یا اللہ جو مشکلات ہیں ہماری ان کو حل فرما، خدایا جو حاجات ہمارے سینے میں دفن ہے خدایا ان کو پورا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے یہ مجلس کروائی خدایا جس مقصد کے لیے کروائی ان کے تمام مقصد کو پورا فرما۔ یا اللہ ان کی تمام مشکلات کو حل فرما۔ اے پاک پروردگارہ تجھے تیری پاکیزگی کا واسطہ ہے، خدایا اس چہلم کو اس عشرہ زینبیہ کو ہمیں صحیح معنی میں خدایا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھ سے آخر میں یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت ہمارا دین ہمارے جوان ہماری نسلیں اے اللہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے جا رہا، خدایا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے۔ ہمارے جوانوں کی لاشیں روز اٹھائی جاتی ہے، جب محرم آتا ہے تو نہیں معلوم کہ ہم ڈرتے ہیں نہ جانے کس ملک میں کہاں لوگ مارے جائیں گے۔ خدایا جب چہلم آتا ہے تو دل لرز جاتے، پروردگار تو دیکھتا ہے کہ جو مومن اسلام کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی کو ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمارے ہاتھ خالی، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے مدد کے لیے۔ خدایا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے یہی کہتے ہیں کہ خدایا جو آخری سہارا ہے، اے اللہ جو آخری امام ہے، اے پاک پروردگارہ یا اللہ جو یوسف زہرا ہے، پروردگارہ جو ہم نام محمد ہے، یا اللہ جو علی کا بیٹا ہے، پروردگارہ اس کا ظہور جلد فرما۔ جاتا ہے